فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے سرکاری دورے پر روانہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے اہم پیش رفت۔ فیلڈ مارشل خطے میں قیام امن اور دیگر امور پر بات چیت کریں گے۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل اہم اعلیٰ ایرانی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے ہی ایران کے دورے پر ہیں۔ اس دوران انہوں نے ایرانی صدر اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے دو مرتبہ ملاقاتیں کی۔ وہ اپنے ہم منصب سربراہ پاسداران انقلاب اور چیف مذاکرات کار بکر قالیباف سے بھی ملے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امید ہے کہ ایران سے معاہدہ طے پا جائے گا۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کو ٹول ٹیکس نظام سے روکنے کے لیے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یورینیم افزودگی اور ابنۂ ہرمز کے مسئلے کو حل کریں گے۔ سویڈن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، ابنۂ ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ ڈیل ہماری پہلی ترجیح ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں پاکستان ہی ثالث ہے۔ ہم معاہدے پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس پلان بھی موجود ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر کسی خود مختار ملک پر حملے کا حق نہیں دیتا۔ فروری کے آخر میں ہونے والا امریکی اور صہیونی حملہ واضح جارحیت تھا۔ جرمن صدر کے نام پیغام میں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ایران پر امریکہ اسرائیل حملہ اقوام متحدہ چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران ضروری جنگ کے امریکی موقف کو مسترد کرتا ہے۔ امریکہ کو منمانے فیصلوں کی بنیاد پر طاقت استعمال کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قانون کی پاسداری کرنے والے ممالک خاموش نہ رہیں۔ اسماعیل بقائی کو ایران کے مناب 168 نامی مذاکراتی وفد کا ترجمان مقرر کر دیا گیا۔ اور سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ پورٹ بنائیں گے۔ کیٹی بندر پورٹ کا منصوبہ شاید دنیا کا پہلا منصوبہ ہوگا۔ پورے پاکستان سے لوگ کراچی آنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کو کہتے ہیں کراچی آئیں، یہاں کام کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی میں شارع بھٹو کا افتتاح کرنے کے بعد تقریب سے خطاب میں کہا، خطے میں جنگ کا بوجھ غریب عوام اٹھا رہے ہیں۔ عوام بجلی اور گیس کے بل میں اس جنگ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ خطے میں امن ہوگا تو معاشی مشکلات کم ہوں گی۔ جنگ ختم نہ ہوئی تو معاشی حالات سنگین ہوں گے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی دنگل سجنے کے قریب، پیپلز پارٹی نے بھرپور انتخابی مہم کے لیے کمر کس لی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری کے انتخابی مہم کا شیڈول جاری۔ بلاول بھٹو 31 مئی کو شگر اور 1 جون کو خپلو جبکہ 2 جون کو اسکردو میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ 3 جون کو دیامر جبکہ آصفہ بھٹو ہنزا میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ 4 جون کو غزر اور نگر، 5 جون کو گلگت میں جلسہ عام سے خطاب متوقع ہے۔ بجلی بلوں کی آڑ میں عوام کو لوٹنے کی منصوبہ بندی، پاور ڈویژن نے عوام کو نئے فراڈ کے بارے میں خبردار کر دیا۔ بجلی بل پر QR کوڈ کی آڑ میں صارفین کی معلومات چوری ہونے کا خدشہ۔ ترجمان کے مطابق بجلی کے بلوں میں سبسڈی کی غیر مصدقہ معلومات شیئر کی جا رہی ہیں، جس کا مقصد غیر قانونی مقاصد کا حصول ہے۔ عوام ایسی معلومات شیئر کرنے والے عناصر سے ہوشیار رہیں۔ عوام پر ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا۔ مئی کے لیے LNG کی قیمتوں میں 28% تک اضافہ، حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سوئی سدرن کے لیے LNG کی نئی قیمت $16.04 فی MMBTU مقرر۔ سوئی ناردرن کے سسٹم کے لیے LNG $3.43 فی MMBTU مہنگی ہو گئی۔ ملزمہ انمول اور پنکی کے سابق شوہر رانا محمد اکرم کے خلاف عدالت کا مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ سابق DSP رانا محمد اکرم پر گھر پر غیر قانونی چھاپے اور 55 لاکھ روپے کا سامان لے جانے کا الزام۔ عدالت نے متعلقہ SHO کو درخواست گزار نگار چودھری کی شکایت پر فوری قانونی کارروائی کی ہدایت کر دی۔ اور وفاقی دارالحکومت میں آوارہ کتوں کو زہر دینے، گولی مارنے یا بیجا تلف کرنے کی مہمات پر مستقل پابندی عائد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آوارہ کتوں کی آبادی پر قابو پانے کے لیے ٹریپ، اسٹیرلائز اور ویکسین اور ریبیز سائنسی طریقہ کار اپنانے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ اور دیگر کو پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔